باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے اسکول کے اندر صلاح ڈے ہے اور آج جمعہ ہے۔ جمعے کی نماز کے حوالے سے انشاءاللہ ہم نماز کی اہمیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے، آپ لوگوں کو نماز کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم جو ہے انشاءاللہ نماز بھی جو ہے وہ یہاں پہ پڑھیں گے کہ کس طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جمعے کی نماز تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ہم یہ سیکھیں گے کہ نماز پڑھی جو ہے وہ کس طرح جاتی ہے۔ ایک تو نماز جو ہے نا وہ 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، اور 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے کہ جو ہے وہ نماز ہم نے پڑھنی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سختی بھی رکھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز جو ہے وہ ضروری ہے۔ فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں۔ یہ 5 وقت کی نمازیں جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں، ہمیں پڑھنی ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جب ہمیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے تو ہم نے کس عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے۔ ہمیں جب امی کھانا دیتی ہیں تو ہم امی کی بات بھی مانتے ہیں نا، تو امی جو ہے وہ اگر ہمیں کھانا نہیں دیں، اگر ہم بات نہیں مانیں، امی بولے میں کھانا نہیں دیں، تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 وقت کی نمازیں رکھی ہیں، چاہے خواتین ہوں، چاہے مرد ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، سب کے اوپر نماز جو ہے نا وہ فرض ہے، اور نماز کی جو ہے وہ ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ تو نماز کی پابندی ہم کریں گے نا انشاءاللہ، سب کریں گے۔ تو نماز جو ہے وہ انشاءاللہ ہم پابندی سے پڑھیں گے، اور کیونکہ اس وقت جو ہے بقر عید آ رہی ہے، بقر عید کے اندر جو ہم یہ ذبح کرتے ہیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ ذبح جو ہے جب ہم کرتے ہیں تو یہ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں۔ اس کی سنت پہ عمل کرتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو جو نبیوں کا خواب ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بھائی بیٹا جو ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے ابو کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت اچھے بیٹے تھے، بہت اچھے بیٹے تھے۔ تو جیسے ہم اچھے بچے ہیں، ہم اپنے ابو کی اور امی کی بات مانتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابو جان اگر آپ کو یہ خواب آیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو فرشتہ ان کو بہکاتا ہے، شیطان ان کو بہکاتا ہے راستے میں، اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو تم اتنے اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ بہکاتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے جو ہے نا تمہارے ابو تمہیں جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں۔ تو لیکن وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کے اوپر مجھے عمل کرنا ہے۔ تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے وہ لٹاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب وہ ذبح کرتے ہیں جیسے ہی چھری پھیرتے ہیں تو ان کے جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ کون آ جاتا ہے؟ مینڈا آ جاتا ہے، دمبا آ جاتا ہے۔ وہ دمبا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو چھری چلتی ہے وہ مینڈے پہ، دمبے پہ جو ہے وہ چلتی ہے۔ تو اس کا جو پورا میسج ہے نا وہ میسج یہ ہے کہ ہمیں اپنے ابو، ہمیں اپنے امی، ہمیں اپنے ٹیچر، ہمیں اپنے بڑے لوگوں کی بات ماننی چاہیے، کہنا ماننا چاہیے۔ یہ اس کے اندر جو ہے وہ سبق ہے، وہ سبق جو ہے وہ ہمیں یاد کرنا ہے، اس سبق پہ ہمیں جو ہے وہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا سبق جو ہے وہ آج کا یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن اور جب ہم مریں گے، اور موت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، موت کے لیے تو کوئی بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، بچہ بھی انتقال ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، جوان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، بوڑھا زندہ رہ جاتا ہے، دادا زندہ ہوتے ہیں پوتا مر جاتا ہے، نانا زندہ ہوتے ہیں نواسا مر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا. سب سے پہلا سوال کس کا ہوگا؟ نماز کا سوال ہوگا کہ بھئی تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. اور کون کون پڑھے گا نماز انشاءاللہ؟ ہم سب نے نماز پڑھنی ہے، لیکن اکیلے نہیں پڑھنی ہے. امی کو ہی بولنا ہے، ابو کو ہی بولنا ہے، بھائی کو ہی بولنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قبر میں سب سے پہلا سوال کیونکہ نماز کا ہوگا، اس لیے ہمیں نماز کی تیاری کرنی ہے. جیسے پیپر ہوتا ہے نا، سب سے پہلا پیپر جس کا ہوتا ہے اس کی تیاری کرتے ہیں ہم، ایسے ہی ہمارا سب سے پہلا پیپر قبر میں جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلا پیپر کس کا ہوگا؟ نماز کا ہوگا. نماز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. تو سب بچوں نے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے، سب بچوں نے اچھا بننا ہے. اور آج ہم جو ہے وہ نماز جو ہے وہ کا طریقہ سیکھیں گے کہ نماز کا طریقہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہمیں سیکھنا ہے، کس طرح ہمیں نماز جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، بس اس کو وہ کرتے ہیں.